اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پی پی سنی کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی آپ کو وضاحت دینا شروع کر دی ہے، اس میں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ صورتحال بتائی تھی کہ ٹیکسلا کینٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ ٹیکسلا کینٹ جو 205 واٹ پر ہے، یہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی، وہ آپ کو بتا دی۔ اب دوسری میں جو نے تفصیل آپ کو بتائی تھی، وہ بڑی آبادی جو تھی، یہ 4 بڑی آبادیوں پر مشتمل علاقہ ہے، تو دوسری بڑی آبادی جو تھی وہ میونسپل کمیٹی ہے، اور میونسپل کمیٹی کا بھی میں نے آپ کو بتایا دی ہے کہ وہ 22 وارڈ پر مشتمل ہے، اور وہاں کیا سیاسی پوزیشن ہے یہ بھی آپ کو بتایا دیا۔ اب آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو ہمارا پی پی 19 کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ 8 بڑی آبادیاں، 8 ایسی آبادیاں جو کہ حلقہ قانون گو اڈیالہ کے ساتھ لگتا ہے، وہ دکھایا گیا ہے۔ یہ آبادیاں انہوں نے یونی کونسل کو دیکھ کر تقسیم نہیں کی ہیں، یہ انہوں نے حلقہ قانون گو اڈیالہ کے ارد گرد لائن کھینچی ہے، جو اس آبادیوں پر انہوں نے ایک آبادی کو ہمارا ضرورت خاطر رکھ کر نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن ہمیشہ آبادی کے تناسب سے ہوتے ہیں۔ اب وہاں صورتحال کیا ہے، وہاں 8 بڑی آبادیاں جو آبادیاں ہیں وہ دکھائی گئی ہیں۔ مثلا اس میں رنیال دکھایا گیا ہے، اس میں بجنیال دکھایا گیا ہے، اور اس میں بندہ نگیال اور مصریال، موڑی کٹڑا، ٹھلیاں، مسروٹ اور پنڈ نسرالہ، یہ 8 آبادیاں دکھائی گئی ہیں۔ اب ان 8 آبادیاں تو انہوں نے دکھا دی ہیں، لیکن یہ یونی کونسل نہیں ہیں، یہ کچھ یونی کونسلوں کے حصے ہیں۔ مثلا صورتحال یہ ہے کہ جو رنیال ہے، تو رنیال پنڈ نسرالہ جو ہے وہ رنیال کا حصہ ہے۔ اب آپ سمجھ آ گئی، پنڈ نسرالہ اور رنیال یہ ایک آبادی کے حصے ہیں۔ آگے 2 ہو گئی، یعنی کہ 2 آبادیاں آپ کو میں دکھا دی۔ آگے جو بجنیال ہے، بجنیال کے ساتھ موڑی کھٹنا بھی لگتا ہے، ٹھلیاں بھی لگتا ہے، اور مسروٹ بھی لگتا ہے۔ یہ 3 آبادیاں، اور خود بجنیال 4 یہ ہوگی۔ 2 میں نے پہلے دکھا دی، 4 یہ ہوگی، 6 ہوگی۔ 6 آبادیاں جو تھیں، یہ 3 آبادیاں بھی یعنی کہ بجنیال کا حصہ ہیں۔ اب رہ گیا کہ 8 میں سے 2 دوسرے، یہ مصریال اور موڑی کھٹنا ہے۔ مصریال اور بندہ نگیال ہے۔ مصریال اور بندہ نگیال کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ بیسک یونی کونسل دمیال کا حصہ تھا۔ اب جب انہوں نے قانون گو حلقہ محکمہ مال کے تناسب سے کھینچی ہے لائن، تو اب یہ ایریا جو ہے وہ ادھر آ گیا ہے۔ یہ تو یہ ان کی ہو گئی جو انہوں نے لائن کھینچی ہے، اس کی وضاحت کی یہ کن کن آبادیاں ہیں، کہاں کہاں سے ہو رہی ہیں میری نظر میں۔ تو لیکن اب یہاں کی سیاسی پوزیشن کیا ہے؟ سیاسی پوزیشن جو ہے اس کی صورتحال یہ تھی کہ یہ جو رنیال تھی، جس میں دوسری بڑی آبادی ساتھ ہے، پنڈ نسرالہ آئی ہے، اس کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے راجہ ساجد جو تھے وہ جیت گئے تھے۔ یہ بیسک پی ٹی آئی سے تعلق ان کا تھا، تو لیکن جب یہ جیت کر آ گئے، اور ان کا آگے معاملہ یہ تھا کہ یہ چودھری نثار علی خان کے خاص دوستوں میں ہیں، اور یہ پھر چودھری نثار علی خان کے ساتھ چلے گئے۔ اب ان کا جو مقابلہ ہے وہ حاجی خالد، حاجی خضر، ان لوگوں سے ہوا تھا۔ وہاں یہ ہے کہ غلام سرور خان کی بھی پوزیشن مضبوط ہے، وہاں نون لیگ کی بھی پوزیشن ہے، اور ہاں زیادہ جو وہاں زیادہ پوزیشن لگتی ہے وہ چودھری نثار علی خان کی زیادہ پوزیشن لگتی ہے۔ لیکن آگے ہیں بجنیال میں۔ بجنیال میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 3 جو آبادیاں اس میں دکھائی گئی ہیں وہ بجنیال کا ایسا ہے، اور بجنیال جو تھی اس کے آخری چیئرمین جو تھے، یہ پہلے یونی کونسل میں ناظم ہوتے تھے، جو لاسٹ ٹائم تھے وہ جس میں چیئرمین کا عہدہ نام دیا گیا تھا، اس میں شہین خان جو تھے وہ چیئرمین تھے۔ اب شہین خان دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کو رضا ہو گئے ہیں، تو ان کا مقابلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے راجہ اعجاز سے ہوا تھا، یعنی راجہ اعجاز سے وہ جیتے تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی بھی وہاں دوسرے دڑے پر مضبوط پوزیشن پر ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ دمیال کا۔ دمیال جو تھی، یہ جس کی 2 آبادیاں ہیں کہ بندہ نگیال اور مصریال، ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے راجہ معین سلطان جو تھے وہ جیتے ہیں آزاد نون لیگ والے اسد نمبردار سے۔ یہاں راجہ نذیر پی ٹی آئی کے ہیں، وہ بھی بڑی طاقت میں ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب کی صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ شہین خان تو اللہ کو رضا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب ان کے بیٹے محسن ایوب آ گئے ہیں۔
تو یہاں 4 بڑی آبادیوں میں بجنیال سمیت یہاں ایک واضح طاقت جو ہے وہ محسن ایوب کے بھی پاس ہے، اور ادھر جو ہے جو سب سے بڑی طاقت کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ چود نثار علی خان بھی کرتے ہیں۔ اب چود نثار علی خان بھی ایک دعویٰ کر رہے ہیں، ایک دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن غلام سرور خان کے بارے میں اب کیا ہوگا؟ غلام سرور خان کی اب جو سیاسی ورق چلے گا اس حساب سے پتہ چلے گا کہ یہ جو اہم ترین وہاں افراد جو ان کونسلوں کو چلا رہے تھے ان آبادیوں میں ہیں، وہاں جب وہ پاورفل آدمی وہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے سے تھے وہ اگر غلام سرور خان کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ غلام سرور خان کا حلقہ سے بھی اپنا جوں کا تو ہے، کیونکہ آبادیوں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ چونکہ یہ قانون برادریوں اس تعلق پر بچہ نظام چلتا ہے، تو رہ گیا مسئلہ یہ ایک چیز طے ہوگی کہ آبادی کون سی ہے، کدھر کدھر لگتی ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں اس کی سیاسی پوزیشن کیا ہوگی، سیاسی پوزیشن انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ جو تینوں 4 پارٹیاں جو پاور میں ہیں وہ جو آپس میں مل کر مقابلے کرتی ہیں، تو یہ وہاں تقریباً جو ہے وہ ایسی پوزیشن پر ہیں کہ وہ ایک کثیر ووٹ لے سکتی ہیں۔ رہ گیا مسئلہ کہ یہاں یہ ووٹ کی صورت کیا ہے، ووٹ نہیں، یہ آبادی کا معاملہ ہوتا ہے۔ آبادی جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 ہے، اس پر یہ پر انہوں نے یہ اس ایک آبادی جو کمپیکٹ بنا کے قانون گو حلقے سے یہ انہوں نے الگ کر دیا ہے، لیکن یہ ایک فارمولہ ہمیں پتہ ہے، اور وہ فارمولہ کچھ اس طرح لگتا ہے کہ وہ اگر لگایا جائے تو یہاں زیادہ سے زیادہ اگر 80,000 کی آبادی ہے تو یہ تقریباً 40 اور 50,000 جو ہے یہ ووٹ نکل آئے گی۔ اگر 40-50 ہزار آبادی ہے تو 35-36 ہزار ووٹ نکل آئے گی۔ آگے وہاں جو ہے ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ بلدیات میں 45 اور 50 سے زیادہ نہیں گیا ہمارے علاقوں میں، تو یہ تقریباً پاکستان کی بھی جو الیکشن نکلتی ہے وہ سخت ترین الیکشن میں بھی یہی نکلتی ہے، تو جتنے ووٹ فہرست میں ہوتے ہیں وہ کبھی اتنے نہیں ڈالے جاتے۔ ہاں ایک لوکل سطح کے کسی پولنگ اسٹیشن میں آ جائے تو وہ بھی لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ترک سنت کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، مکمل ریشن نہیں ہوتا۔ تو یعنی جہاں بڑی بھی اگر کسی نے کوشش کر لی تو 10,000 سے اوپر جو ہے وہ ایک پارٹی اگر ووٹ لے لیتی ہے تو اس کی بڑی بہادری ہوگی۔ لہذا ماحول وہاں اچھا ہے، ماحول درمیانہ ہے، سب پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی برابر پوزیشن پر ہیں، لیکن سب سے بڑا دعویٰ چود نثار علی خان خود بھی کرتے ہیں، ان کا حلقہ اثر بھی وہاں سے کافی ٹائم رہا ہے۔ غلام سرور خان وہاں سے آخری بار جیتے ہیں۔ محسن ایوب آپ نئی جدت نئی شدت کے ساتھ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی آ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سیاسی ماحول کو قائم و دائم رکھے اور جمہوریتی جو ہے وہ بہترین جمہوریتی جو ہے وہ ملک کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہے، ملک کی اساس ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر تبصرہ رہے گا۔ رفاقت علی افغان سلونی نیوز ڈیسک۔